لام جو ہے یہ حرف زائدہ ہے. اب یہاں پر ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے آئی ہے، حرف زائد، حرف زائدہ، حروف زائدہ. گرامر کی آپ کو بڑی کتابوں میں جو حروف کی اقسام ٹاپک ملتا ہے اس میں ایک قسم آپ کو ملے گی حروف الزیادتی. اس کے بارے میں مختصر سا میں آپ کو بتا دوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے حروف کو تو ہم تفصیل سے یہاں پر نہیں اس وقت ڈسکس کریں گے. جو حرف ہمارا آتا جائے گا بیس بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آج، پھر جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے کوئی زائد حرف آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کو یہاں پر ذکر کر دوں گا. تو ٹاپک جو ہیڈنگ جس ہیڈنگ کے تحت آپ کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے حروف الزیادتی. حروف الزیادتی سبعۃ، حروف زائدہ جسے حروف الزیادتی ہم کہہ رہے ہیں یہ 7 ہے. یہ 7 حروف کون کون سے ہیں یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. یہ ان، ان، ما، لا، من، با اور لام ہے. یہ حروف آپ ان حروف سے پہلے بھی واقف ہیں، یہ آپ کے لیے نئے حروف نہیں ہیں، لیکن آج یہاں پر یہ آپ کے لیے ایک نئے طور پہ ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ عربی کلام عرب میں یہ حروف کبھی کبھی زائد بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ زائد یہاں پر کس معنی میں ہے. زائد کے معنی یہ کیے جائیں گے، زائد یہاں پر ایکسٹرا کے معنی میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، بیکار کے معنی میں نہیں ہے، فضول کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اصطلاح میں پھر زائد، حرف زائد ہم اس حرف کو کہیں گے کہ جس کو اگر کلام سے نکال دیا جائے تو معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس اعتبار سے یہ زائد ہوتے ہیں، بالکل بیکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. کلام میں ان سے تاکید پیدا ہوتی ہے، کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور پھر کلام میں جو ایک وزن ہوتا ہے اس کو یہ برابر رکھتے ہیں. کسی بھی فصیح کلام میں اب اندازہ کریں کہ یعنی عربی کلام جو ہے انتہائی فصیح کلام ہے، اس کلام میں زائد یعنی بیکار حروف کو لانا ویسے ہی فصیح لوگوں کا کام نہیں ہے. اور پھر قرآن جیسے کلام میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کوئی لفظ جو ہے وہ زائد ہو، بیکار ہو، فضول ہو. بلکہ زائد کس معنی میں نے آپ کے سامنے بات جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ ان کو اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبح للہ میں لام زائدہ ہے، تو آپ کے جو حروف زائدہ ہیں ان میں لام بھی شامل ہے. تو یہ پہلا حرف ہمارے سامنے آ گیا، تو اس پہ آج مختصر سی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ حروف ہمارے ٹیکسٹ میں آگے آتے جائیں گے ان پہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم بات کرتے رہیں گے. لام حرف زائد کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ اصل میں فعل اور اس کے مفعول کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. لام زائدہ جو ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ فعل اور اس کے مفعول کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ پر ردف لکم. ردیفہ یہ فعل ہے اور اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ آتا ہے، ڈائریکٹ بغیر پریپوزیشن کے، بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے. ردیف اسی لفظ سے نکلا ہے، یعنی اگر کسی چیز پر ایک شخص سوار ہو اور اس کے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ جائے تو اس پیچھے بیٹھنے والے کو عربی زبان میں ردیف کہا جاتا ہے. تو ردیفہ وہ پیچھے
آ لگا لکم تمہارے. یہ لام جو ہے یہ یہاں پر زائد ہے کیونکہ اصل جو جملہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ردیفہ کم. ردیفہ کم, تو یہ لام جو ہے یہ زائد ہے. اب بالکل سیم پکچر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے, یعنی سبح للہ, سبح فعل ہے, اللہ اس کے لیے مفعول کے طور پہ اسم استعمال ہوا ہے, تو یہ لام جو ہے یہ زائدہ ہے. اگر اس کو زائدہ مانا جائے تو دونوں اعراب کے سامنے آ گئی کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ سبح کا استعمال ہی دو طریقے سے ہوتا ہے, وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا یا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا, اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس لام کو زائدہ کہا گیا ہے. اگر زائدہ کہا گیا ہے تو اصل اس کی تصویر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اچھا, عربی زبان میں لام تقویت بھی زائد استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک اور ٹرم آپ کے سامنے آ جائے گی, لام تقویت. تو ایک لام آپ کو گرامر میں ملے گا جسے میں لام تقویت کہہ رہا ہوں, اور آپ کو لکھا ہوا ایسے ملے گا لام تقویتی. لام تقویتی, تقویت آپ کو پتہ ہے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں, تو دا لام آف اسٹرینگتھن. ٹھیک, یہ لام تقویت جو ہے یہ بھی اصل میں زائد ہوتا ہے. لام تقویت اب استعمال کیوں ہوتا ہے؟ لام تقویت اس مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کا فعل کمزور پڑ گیا ہو, جس کا فعل کمزور پڑ گیا ہو, تو اس کو تقویت دینے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ کس صورت میں یا کس صورت میں فعل جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے. تو دو صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی مفعول کا فعل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مفعول کو پہلے لے آئیں. پہلے لے آئیں سے کیا مراد ہے؟ ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہے میں نے, ہم یرہبون ربہم, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. مفعول کون سا ہے اس کا؟ ربہم. اس کو میں فعل سے پہلے لا رہا ہوں, تو میں کیا کہوں گا؟ ہم ربہم یرہبون. اب مفعول فعل سے پہلے آ گیا تو اس صورت میں اس مفعول کے ساتھ میں لام تقویت استعمال کروں گا, اور لام تقویت کا استعمال اختیاری ہے, لازمی نہیں ہے, اختیاری ہے. یعنی آپ نہ بھی کریں استعمال, لیکن قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے, اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جو آیت استعمال ہوئی ہے وہ اسی طرح استعمال ہوئی ہے, ہم لربہم یرہبون. تو یہ لام تقویت جو ہے پھر اس لیے استعمال کیا گیا. تو ایک صورت تو یہ ہوگی فعل کا عمل کمزور ہونے کی. دوسری صورت یہ ہے کہ جب مفعول کسی مصدر, اسم الفاعل یا پھر اسم المبالغہ کے لیے آئے, تو اس صورت میں بھی فعل کا عمل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کسی فعل معروف کے لیے مفعول آتا ہے, اسی طرح مصدر کے لیے بھی مفعول آتا ہے, اسی طرح اسم الفاعل کے لیے بھی مفعول آتا ہے. ٹھیک, اور اسی طرح اسم المبالغہ کے لیے بھی مفعول آتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو واضح ہو جائے گی. سورہ مریم کی ایک آیت, پہلی آیت بلکہ آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات بالکل واضح ہو جائے گی. سورہ مریم کی جو آیت ہے, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا.
اب اس آیت میں دیکھیں آپ، یہاں پر یہ عبدہ کی نسب یہ کیوں استعمال ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہم حاضہ کو محذوف مان لیں تو آپ کا یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے کہ حاضہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اب یہاں پر عبدہ، یہ عبد کی جو نسب ہے یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اصل میں یہ رحمت جو مصدر ہے اس کے مفعول بہ کے طور پہ یہ عبد کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو اس سے نسب کس نے دی ہے؟ اس مصدر نے دی ہے۔ ٹھیک، ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ کیا کی؟ رحمت کی، تو رحمت کا یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح ایک جو بہت سادہ سی اور بہت مشہور ایگزامپل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں تو مفعول بھی کس کے لیے آ رہا ہے؟ مصدر کے لیے آ رہا ہے، اور وہ جو آیت ہے آپ کی سورۃ البقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، اس آیت کو دیکھیں ذرا۔ آپ کا جملہ اسمیہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، خلیفتن کی نسب کیوں ہے؟ یہ اسم الفاعل جاعل اس کے مفعول بہ کی وجہ سے ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایسا مفعول بہ جو مصدر کے لیے آئے، اسم الفاعل کے لیے آئے یا اسم المبالغہ کے لیے آئے تو اس میں بھی فعل کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ استعمال نہیں ہوا وہ لام تقویت استعمال نہیں ہوا، اس سے بھی آپ کو ایک کنفرم ہو جاتا ہے کہ لام تقویت کا استعمال جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اب جو قرآن مجید میں ایگزامپلز آئی ہیں جہاں پر استعمال ہوا ہے وہ چند ایگزامپلز میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ 3 ایگزامپلز میں نے آپ کو قرآن مجید سے جو دی ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، ظلمن مصدر، یعنی ظلم یظلم جو ہے یہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام تقویت اس کے مفعول کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ٹھیک، اسی طرح وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، حافظہ یحفظ یہ بھی بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لام تقویت استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، تو تینوں ایگزامپلز آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ گئی ہیں، ایک مصدر کی قرآن مجید سے، ظلم مصدر ہے، حافظ اسم الفاعل ہے، اور فعال یہ اسم المبالغہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تینوں جگہ پر یہاں پر للعالمین لام تقویت استعمال کیا گیا، لہو یعنی مفعول کے ساتھ لام تقویت استعمال کیا گیا، اور فعال اس کے ساتھ لام تقویت استعمال کیا گیا۔ تو لام زائدہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے آج آپ کہہ لیں کہ مکمل ہو گیا۔ اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عربی زبان میں کچھ حروف جو ہیں وہ کبھی کبھی زائد بھی استعمال ہوتے ہیں، اور زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکار نہیں ہوتے بلکہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا پھر اس کلام میں جو وزن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یا برابر کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف زائدہ کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں سے ہم نے لام کو جو ہے پڑھ لیا ہے۔ لام کب استعمال ہوتا ہے؟ لام اس صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ فعل اور اس کے مفعول کے درمیان میں آتا ہے، یعنی ایسے افعال جن کا مفعول ڈائریکٹ آتا ہے بغیر صلہ کے آتا ہے، وہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ آپ مفعول کے ساتھ جو ہے لام زائدہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ بتائیے کہ جب ایسے مفعول بھی جن میں فعل کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ 2 صورتیں ہیں، اس مفعول کو آپ فعل سے پہلے لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا مفعول بھی جو مصدر کے ساتھ، اسم الفاعل کے ساتھ یا اسم المبالغہ کے ساتھ آئے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ لام تقویت جس کی بات کی ہم نے آخر میں، یہ اس کا استعمال اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں واپس اپنی سبق کی طرف کہ سبح للہ